وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اور کتنا احسان ہے کون گنے گا اس کو. لیکن یہ ہے کہ گننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں 24 گھنٹہ، ان کو گننا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ شکر کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا، شمار کرنا، یاد کرنا بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کتنی آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو کتنی نعمتوں میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور ان آزمائشوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے. تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جمعہ معمولی چیز نہیں ہے اسلام میں، اور وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں یہ پڑھ رہا ہے جمعہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھ رہا ہے یہ جمعہ. پھر بھی یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ بڑا عظیم عشرہ ہے. عشرہ بولتے ہیں عربی فگر میں 10 کو. اللہ تعالیٰ نے آپ نے پچھلے خطبے میں سنا ہوگا ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ 10 دن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ جو بھی چاہے کرے. وہ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. اور قسم کیوں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم جیسے غافلوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہیں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم لوگ غافل ہیں نا. کھاتا ہے قسم اللہ تعالیٰ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تجارت چل رہی ہے، ہم جس میں ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، کیا پریشانی ہے ہم کو؟ نہیں. آزمائشیں کب آ جائیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد رکھتا ہے. پہلے سے لوگ اگر آ کے اگلی صفوں کو بھر لیا کریں تو پیچھے والے بیچارے گناہ میں نہ پڑے. آپ کو معلوم ہے حدیث میں منع ہے کہ گردنیں پھلا کے آگے مت آیا کرو. لیکن پہلے سے اتنا گیپ چھوٹا رہتا ہے، پیچھے والے کیا کریں گے؟ تو آپ اور ہم دوسروں کے گناہ کا ذمہ دار نہ بنیں. اس لیے پہلے سے پہلی صفوں کو بھرنا چاہیے. یہ حدیث کا حکم ہے، یہ ڈسپلن ہے، سسٹم ہے اسلام کا، اور بہت بہترین اصول ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات اور دن بنائے ہیں، جو یہ صبح و شام بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ فرقان میں جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن صبح صبح آنکھ کھلے تو دیکھیں کہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں. دن گیا رات آئی، رات گئی دن آیا، صبح گیا شام آئی. موسموں کی تبدیلی دیکھیے، بارش اور گرمی کی تبدیلی دیکھیے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ہم کو ضرورت ہے اپنے ایمان میں اضافہ کی؟ کیا ہم کو ضرورت ہے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی؟ ایمان ہی جو کچھ کرائے گا، عمل وہی ایمان ہی کرائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو عمل نہیں کرا سکتا، اگر ایمان مضبوط ہے تو ہم سے عمل کرائے گا.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اسی طرح سے پرانا ہو جاتا ہے تمہارے اندر جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ, تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان تازہ کر دے. اور جب ایمان تازہ ہو جائے گا تو شیطان کمزور ہو جائے گا. تو جس طرح سے گرمی سے پریشان تھے ہم لوگ, اللہ کی رحمت نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, تھوڑا سا آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ دیکھیں میرا بندہ بارش لیٹ ہو رہی ہے, گرمی سے پریشان ہے, کتنے لوگوں کی موت ہو گئی یو پی وغیرہ میں, بہار وغیرہ میں اسی گرمی کی شدت سے, اور یہاں بھی بارش آئی تو لیٹ آئی تھوڑی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. سورہ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفر اللہ پڑھو, اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرے گا. کسی نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا, دعائے صلاۃ استسقاء تو دور کی بات ہے, یہ چھوٹا سا نسخہ اتنا کامیاب ہے. فاستغفروا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. یہ نہیں کہ صرف بارش دے گا, آل اولاد بھی دے گا, مال بھی دے گا. کس کی بدولت؟ استغفار پڑھنے کی وجہ سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ابھی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ. اسی طرح سے ہمارا معاملہ تھا, ہمارے اعمال کا معاملہ تھا, وہ بھی سوکھ گیا تھا. ہمارے اعمال کا چشمہ بھی سوکھ گیا تھا, ہمارے اعمال مدھم پڑ گئے تھے, ہمارے اعمال کم پڑ گئے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے, ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہار کا ایک جھونکا بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ موسم بہار کا ایک جھونکا بھیجتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ جھونکے ایسے ہیں, موسم ایسے ہیں, موقع ایسا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو, رجب سے آپ دیکھیے تو عبادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. رجب سے آپ دیکھیے تو نفل عبادتوں کا, فرض عبادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ اسی عشرہ ذی الحجہ کے خاتمہ پر اس کا ہوگا. تو یہ نیکیوں کا بہار کا موسم ہے. اس میں جتنا ہم لوگ نیکیاں کر لیں وہ عام دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملنے والا ہے. الحمدللہ آپ نے پچھلے خطبہ میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت انشاءاللہ سنی ہوگی, جہاں تک مجھے امید ہے. صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں انہی ذی الحجہ کے اعمال میں. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے اعمال ہیں, اور آخری دن 10 ذی الحجہ کو حج کے بھی 4 بڑے بڑے اعمال ہیں. حاجیوں کے لیے بھی 10 ذی الحجہ بہت اہم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الحج الاکبر کہا ہے. وہ نہیں وہ جو کہتے تھے کہ جمعہ کو حج پڑھ جائے تو حج اکبر ہو گئے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ بغیر پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قرآن کھول کر کے دیکھ لیجیے آپ کہ حج اکبر اللہ نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کو 4 عمل حاجیوں کے لیے ہیں. سب سے پہلے وہ شیطان کو کنکری ماریں گے, اس کے بعد وہ قربانی دیں گے یا بال کٹائیں گے, اور پھر طواف کریں گے. یہ 4 عمل آخری دن ہیں. یہ اس کے بعد ان کا انشاءاللہ حج مکمل ہو جائے گا. تو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ جو لوگ حج پہ جانے سے محروم ہیں, یہی ذکر و اذکار, یہی نیک اعمال, یہی نوافل, یہی نفلی نماز, یہی نفلی روزہ سب اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے. اور تعجب کریں گے آپ کہ ان تمام چیزوں میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے, کوئی نمازیں نہیں پڑھ پا رہا ہے, نفلی مشغولیات ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دنیا کی, اور کوئی نیک کام نہیں کر پا رہا ہے, صدقہ و خیرات نہیں کر پا رہا ہے, توفیق نہیں ہو پا رہی ہے, تو زبان ہلانے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ زبان ہلانے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اللہ کا ذکر اسی زبان سے تو ہوتا ہے. اور ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں, ہم اللہ کو بھولے نہیں ہیں. یہی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سوچیے, یہ سودا معمولی سودا نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کر لے. جس کو اللہ تعالیٰ یاد کر لے اس کا دنیا میں کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں رب کریم کہ اگر لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے, ہم تو چائے خانوں کو ہماری مجلس لگتی ہے, مسجدوں میں تو ہماری مجلس نہیں لگتی, چوراہے پہ لگتی ہے, کافی ہاؤس میں لگتی ہے, لیکن وہ صحابہ کرام تھے جن کی مجلس مسجد میں لگتی تھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. بیٹھتے تھے کہ آؤ بیٹھو اللہ کا ذکر کرے. امام شافعی نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سورہ والعصر سنائے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے.
سورہ والعصر میں کیا کچھ ہے وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سورہ والعصر سناتے تھے، سکھاتے تھے. ہمارے یہاں تو قبرستان میں بھی میت کیا جائیں گے تب بھی پولیٹکس اور سیاست کی بات اور ہنسی ٹھٹے ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. میت کے گھر میں بھی اس سیاست پہ تبصرے ہو رہے ہیں، پارٹیوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں. قبرستان میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے دیکھا ابھی ایک میت میں تھا، وہاں پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور موبائل پہ بات کر رہے ہیں. یہ میرے اپنے آنکھوں سے، گنہگار آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات. یہ دنیا ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں دنیا میں. اور صحابہ کرام مجلس میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا ذکر بہت کرتا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. نا کہاں وقت ہے ہمارے پاس؟ آپ بتائیے 24 گھنٹہ کے ٹائم ٹیبل میں کب ہم بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جس کو اللہ نے یاد کر لیا اس کا کلیان ہی کلیان، اس کو کامیابی ہی کامیابی. بہت مواقع پہ اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. فرشتوں سے ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ہمارے پاس توفیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. یہ نشانیاں معمولی نہیں ہے. یہ رات و دن کی آمد، شام و سحر کا جانا، بارش، سیلاب، طوفان، زلزلہ، اللہ کی نعمتیں، یہ سب معمولی چیز نہیں ہے. لیکن کس کے لیے معمولی چیز ہے؟ جس کے اندر دل مردہ ہو گیا ہو، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وہی لوگ یاد کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جن کا دماغ ایکٹیو ہے، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کو کیسا پایا تم نے؟ سوچیے ذرا آپ. ہم نے کبھی سوچا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کر رہا ہوگا کہ نہیں یاد کر رہا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے جن کی ڈیوٹی نماز میں رہتی ہے، جو ڈیوٹی ان کی شفٹ بدلتی ہے عصر کی نماز میں، فجر سے لے کے عصر تک ایک گروپ، عصر سے لے کے فجر تک دوسرا گروپ فرشتوں کا آتا ہے ہماری حاضری دینے کے لیے. تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں فلاں بندہ مسجد میں حاضر تھا، تیرا فلاں فلاں بندہ مسجد میں حاضر تھا. اور بہت سے بندے چاہے خانے میں حاضر رہتے ہیں. نصیب کی بات ہے. جب کسی آدمی کے، کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا، نوزائیدہ بچے کا، یا 1 سال 2 سال، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے یاد کرتا ہے؟ کہتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی جان نکال لی. دل کا ٹکڑا ہی تو ہوتے ہیں اولاد. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی جان نکال لی. کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ. ظاہر بات ہے سب اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. لیکن دیکھیے ہمارا دل بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری بات کرتا ہے. کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اس بچے کی جان نکال لی ہم نے. کہا اس بچے کے باپ نے کیا کہا کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. ہم نہیں کہہ پاتے نا، ہمارا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہم تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام تھوڑے نہ ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھوڑے نہ جانتے ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تھوڑے نہ جانتے ہیں. سر تسلیم خم جب اللہ تعالیٰ قال اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میری اطاعت کرو، کہا اللہ تعالیٰ ہر اطاعت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. کہا میرے بیٹے نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین کہا. ہمارے اس دنیا میں بتائیے آپ 100 سال 2 سال میں کسی سے پوچھ لیجیے کہ بیٹے کے انتقال پر یا بیٹے کے انتقال پر الحمدللہ رب العالمین کسی نے کہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ایسا کہا میرے بندے نے تو جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کے باہر لکھ دو، جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے حیدرآباد میں فلاں منزل فلاں منزل فلاں منزل فلاں ہاؤس. کہا لکھ دو بیت الحمد. اس نے میری تعریف کیا، میری حمد بیان کیا، جنت میں اس کے لیے گھر بنا، اس کو لکھ دو بیت الحمد. اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، ہم نہیں یاد کر پاتے. سب سے اہم چیز جو عشرہ ذی الحجہ میں ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور عشرہ ذی الحجہ کیا پوری زندگی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا زیادہ تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھو کہ تمہاری زبان تر رہے. ہماری زبان سوکھ جاتی ہے نا کبھی کبھی، تو کیا کہتے ہیں پانی لاؤ ذرا، یا رومال سے پوچھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر و تازہ رہے، کبھی سوکھنے نہ پائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جبکہ ہمارے یہاں نوبت نہیں آتی بدقسمتی سے. ذکر اس میں ایسا ہے کہ نماز مشکل لگ رہی ہے، نفلی روزہ مشکل لگ رہا ہے، صدقہ و خیرات مشکل لگ رہا ہے، تو ذکر میں کیا مشکل ہے؟ ذکر میں ایک بڑی مشکل ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو سوچنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا.
اور جب سوچ لیا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو نماز کے بعد. تمام بڑی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. تمام بڑی عبادتوں کے بعد یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی, تہجد پڑھا, حج کیا, عمرہ کیا, رمضان کا روزہ رکھا, زکات دیا, بے پناہ خرچہ کیا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس کے بعد میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. کچھ تو ہے اس میں, کچھ تو ہے اللہ کے ذکر میں کہ تمام فرض عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ میرا ذکر کرو. اور کرتے ہیں الحمدللہ, جن کو توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہم انت السلام منک السلام نماز کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز ختم ہو جائے تو چاہے بیٹھ کے, چاہے لیٹ کے, چاہے جس طرح سے, چاہے کھڑے ہو کے, چاہے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو. یہ نہیں کہ نماز ہو گیا تو اب ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, ہمارا اکاؤنٹ بند ہو گیا. ایسے نہیں. اللہ کا وہ بینک کھلا ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے اپنے بندوں کو, وہ کھلا ہوا ہے اکاؤنٹ. وہ ذکر کرتے جاؤ اور اپنی نیکیاں بڑھاتے چلے جاؤ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام بڑی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر کوئی نوجوان, کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جو مجھے توفیق دیا پہنچانے کے لیے آپ تک یاد دہانی کرا رہا ہوں میں, اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس میں مجھے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے تو ہماری جو حالت ہے خستہ پوری. ہنس رہے ہیں سب لوگ ہماری مسلمانوں پر, اتنے صدیوں تک حکومت کرنے والے آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ تک بال بیکا نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا کہ وہ ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے کہ فرعون ہے, کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. اب کیا کر سکتا ہے فرعون؟ کچھ کر پایا؟ قرآن پڑھا آپ نے؟ جب اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے جس بندے کے, اس کا فرعون کچھ بگاڑ سکا؟ نہیں بگاڑ سکا. ایسے ہمارے یہاں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائیں پھر دیکھیے آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام بڑی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کرو. جمعہ کی نماز پڑھ لو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ لو تو جاؤ روزی کماؤ. جس دکان کو چھوڑ کے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ نماز شروع ہونے والی, امام صاحب ممبر سے اتر رہے ہوں گے تو چلو چلتے ہیں دکان بند کر کے, اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جاؤ اللہ کی روزی تلاش کرو, لیکن نماز پڑھنے کے بعد. اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ابھی جمعہ جیسی نماز پڑھ کے آئے ہو, جمعہ جیسا خطبہ سن کے آئے ہو, یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرا ذکر کرو. یہ قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. سورہ جمعہ کے آخری رکو اٹھا کے دیکھ لیجئے. نماز کے بعد بتایا, فرض نمازوں کے بعد, جمعہ کے بعد بتایا. حج سے بڑی کوئی عبادت بظاہر نہیں ہمارے دین میں. حج میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. جتنی قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ حج کے موقع پہ سب جمع رہتی ہیں. حاجیوں کو بھی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہی کرنا ہے. نفلی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن جو حج میں مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ منع ہے, اور باقی اور تمام نفلی عبادتیں ان کے لیے ہیں. اس کے بعد پھر وہ حج کرتے ہیں, عرفہ میں جاتے ہیں. الحج جو عرفہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل حج عرفہ میں حاضری ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہوں گے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. دیکھیے جانے سے پہلے ہی پھولوں کا ہار اور مالا پہنا دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا ہے. کیا کیا ہمارے دل کے اندر خرابیاں ہیں وہ دور ہوئی کہ نہیں دور ہوئی, جانے سے پہلے ہار اور مالا پہنا دیتے. یہ تو کوئی شادی کی تقریب ہوئی, حج کی تقریب تو نہیں ہوئی. قبول کیا اللہ نے کہ نہیں قبول کیا. یا ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اس کے بعد کرے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہاں پہلے سے ہار اور مالا پہنا کے جا رہے ہیں, دعوتوں پہ دعوتیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری امت پر. اتنی بڑی عبادت کو ہم لوگ ضائع کر دے رہے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے. ہمارے ایک استاد تھے, مدرسے سے نکلے, رکشہ رکوایا اپنے گھر میں, وہاں ایسے ایک دو جوڑا کپڑا لیا اور سیدھے اسٹیشن چلے گئے, ٹرین پہ بیٹھ کے بمبئی گئے, بمبئی سے حج کرنے چلے گئے. وہ مدرسے والوں کو معلوم ہے نا, گھر والوں کو معلوم ہے. میرے ایک استاد تھے, مجھے پڑھایا تھا. تو یہ ہوتا ہے حج. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب عرفات سے لوٹو. اصل حج عرفات کا ہے. جب عرفات سے لوٹو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مزدلفہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. آپ نے دیکھا میں نے جو بتایا تھا کہ تمام بڑی عبادتوں کے بعد اللہ کا ذکر. آج کے بعد یہ سبق لے کے جانا ہے ہم لوگوں کو. اور یہ آپ دکان میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, رکشے میں بیٹھے ہوئے تب بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں تو کر سکتے ہیں ذکر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو.
اللہ کا ذکر. عرفات کا حج ہو گیا ہمارا, اللہ تعالیٰ آپ نے تو حج ہمارا کرا دیا پورا, الحج عرفہ. اب پھر اللہ کا ذکر کریں. ہاں یہی مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اور رابطہ ہمارا ہونا چاہیے ہر وقت, چاہے حج جیسی بات. پھر حج کے بعد اللہ تعالیٰ حج میں اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کفار مکہ کیا طریقہ تھا کہ جب حج کے کام مکمل ہو جاتے تھے تو بیٹھ کے اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ سلسلہ جاری کیا, حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں, حاجیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں. تم جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, جب تم حج کے ارکان کو پورا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جتنا وہ لوگ اپنے باپ کا اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے مقابلہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ. حج کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر, تو یہ ذکر بہت ضروری ہے انشاءاللہ. یہی نہیں, حالت جنگ میں اگر آپ ہیں, مسلمان جو تھے صحابہ کرام, وہاں بھی حالت جنگ میں نظر دشمن پہ رہتی ہے, اپنے بچاؤ کی فکر پہ رہتی ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ کو مت بھولو. فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا, جنگ میں جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو ثابت قدم رہو, مضبوطی سے جمے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اگر اس جنگ میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. یہ ہے اللہ کا ذکر میرے بھائیوں. اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا خیال کرے گا. دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی اور بڑی تمام عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.